ہے اور یہی تقریر کا نچوڑ ہے کہ آپ بد مذہبوں سے بچیے، وہابیوں سے بچیے، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ آخر درود شریف پڑھیے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے یہ تحجیر الناس ان کی کتاب ایک ہے۔ تحجیر الناس یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ لوگ نیا فاتحہ اس کے بارے میں بڑا ہی جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثواب کیسے پہنچتا ہے، کیسے پہنچ جاتا ہے۔ یہی دیکھیے یہ ہے میرے ہاتھ میں 59 صفحہ ہے، یہ تحجیر الناس ہے قاسم نانوتوی کی۔ یہ کتاب دیکھیے، نقل ہے کہ حضرت جنید کسی مرید کا رنگ یہ کیا ہے متغیر ہو گیا، آپ نے سبب پوچھا تو بروئے مکاشفہ اس نے یہ کہا اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت جنید نے 1,75,000 بار جو کلمہ پڑھا تھا، یوں سمجھ جو بھی تھا اس کے دل میں سوچ لیا اور جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا۔ بخشنا ہی تھا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی ماں کو اب جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ تحجیر الناس ہے، قاسم نانوتوی کی کتاب ہے۔ یہ واقعہ نقل کیا کہ مرید ان کا اپنے ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہے اور کلمہ شریف کو اس کا ثواب بخش دیا گیا تو مرید مسکرانے لگا اور پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں اپنی ماں کو اب جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ کلمہ شریف کا ثواب جو ہے ماں کو پہنچا، تب نہ اس کا فائدہ ہوا۔ تو اس کی کتاب سے بھی یہ ثابت ہوا، تو جب کلمہ شریف کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو کیا سنی فاتحہ دے، قرآن پڑھے اور اس کا ثواب مردے کو پہنچائے تو کیا نہیں پہنچے گا؟ بولو۔ جب ان کی کتاب سے یہ ثابت ہے تو ہم پہنچاتے ہیں تو کیوں برا لگتا ہے؟ کہتے ہیں کیوں پہنچاتے؟ تو کیسے پہنچتا ہے؟ کیا تمہارے مردے کھاتے ہیں؟ اس کو ہم بتا دیں کہ کھانے ہونے کی بات نہیں، یہ پہنچانے کی بات ہے۔ ہم صرف پہنچاتے ہیں۔ ہاں کھانے ہونے کی بات، بعض یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے مردے حلوہ پلا زردہ کھاتے ہیں، تو جب کھاتے ہیں تو پاخانے کی ضرورت ہوگی، پاخانے کی ضرورت ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنے بڑے گستاخ ہیں یہ، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اگر یہی بات ہے تو حضرت سعد صحابی ہے، ان کی والدہ کو ثواب کنویں کا پانی کا پہنچا دیا جا رہا ہے، تو کیا حضرت سعد کی والدہ پانی پیتی تھی تو معاذ اللہ بقول ارے وہاں بڑھو تمہارے کیا ان کو بھی کہہ سکتے ہو؟ ہم ثواب پہنچاتے ہیں، کھانے کی حاجت مردوں کو نہیں ہے، ثواب ہم پہنچایا کرتے ہیں، اور یقیناً شریعت میں ثابت ہے کہ مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو وہابیوں تم اپنے مردوں کو قربانی کے ایام میں جانور ذبح کر کے مردوں کے نام قربانی کیوں اس کا ثواب کیوں پہنچاتے ہو؟ کیا تیری ماں جو ہے قبر سے اٹھ کر کے گوشت کھانے آتی ہے، اس کے نام جو قربانی کرتے ہو تو اپنے ماں کے نام قربانی تم کر دو اور قربانی کا ثواب پہنچ جائے۔ تیری مری ہوئی ماں، صبح مرا ہوا دادا قبر سے آ کر کے قربانی کا گوشت نہیں کھاتا ہے لیکن ثواب پہنچاتے ہو، کہتے ہیں ثواب پہنچ رہا ہے۔ بوٹی اپنے کھاتے ہو تو بوٹی اپنے کھا لو اور ثواب اپنے دادا کو لکڑ دادا کو پہنچا دو، پہنچ جائے۔ تو جب یہ ہو سکتا ہے تو سنی گوشت کے نام پر فاتحہ دے تو یقیناً پہنچتا ہے، اپنے مردے کے نام فاتحہ دیتا ہے تو یقیناً پہنچتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہر بات میں اعتراض کرتے ہیں، یہ کہاں سے جائز، یہ کہاں سے جائز، اور حلوہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ سنیو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد عید کا مہینہ ہے شوال کا، عید کے دن وہابڑے بھی بہت زیادہ سوئیاں بولو پکاتے ہیں کہ نہیں پکاتے ہیں؟ خوب پکاتے ہیں۔ ایک ایک وہابی کو پکڑ کر کے ان سے پوچھو کہ یہ سوئی بنانے کا کہاں ثبوت ہے؟ کون سی آیت ہے قرآن کی اور کون سے حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ سوئی بناؤ؟ تم کیوں بناتے ہو؟ کیا اس کے لیے دلیل نہیں؟ حلوہ کے لیے دلیل چاہیے۔ سوئی بناتے ہو تو کوئی بات نہیں، اور حلوہ کے لیے تمہیں دلیل چاہیے۔ دوسری بات، سنی اگر 11ویں یا 12ویں کو اس دن جو ہے سجا دیتا ہے، کمکما لگا دیتا ہے، تو کہتے ہیں فضول خرچی۔ کہاں سے ثابت فضول خرچی؟ یہی وہابڑی دلہن لاتا ہے، دولہا بناتا ہے،
ایک گاڑی کی جگہ 100 گاڑی بارات لے جاتا ہے. ان وہابیوں سے پوچھو بارات کا ثبوت کس آیت سے ہے؟ کون سی حدیث ہے کہ تم بارات لے جاتے ہو اور لے جا کے پھر گاڑی بھی اور پھر دلہن کا جو گھر ہے اس کو سجاتے ہیں یہ لوگ. مئو میں دیکھنا ہے کہ دیکھو ایک نہیں سینکڑوں گھر کو میں پکڑ کے بتاتا ہوں کہ خوب سجاتے ہیں. دلہن جس میں اترتی ہے خوب سجا دیتے ہیں. تو کہاں سے ثابت؟ دلہن جس گھر میں اتر جائے اس گھر کو خوب سجا دو. وہاں بولو رسول پاک جس دن آپ کی میلاد ہو سنی سجا دے تو تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ تیری دلہن تو پتہ نہیں کنیا ہے کہ لنگڑی ہے کہ لنگڑا، کس سے شادی ہوئی، وہ آ جائے تو گھر خوب سجا دو. اور میرے رسول تو دونوں عالم کے دولہا ہیں، دونوں عالم کے دولہا ہیں. ان کے لیے اگر ہم ربیع الاول شریف میں سجا دے تو تم کہتے ہو فضول خرچی، تو اپنے گھر دلہن لے اور سجا دے تو کوئی بات نہیں. اس طرح سے نہ جانے یہ کیا کیا کرتے ہیں. اور ان وہابڑوں کو سنو، جب یہ آتا ہے کیا سال جو شروع ہوتا ہے، یہ مئو کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ 1 تاریخ یا اپریل کی 1 تاریخ ہوتی ہے. اس 1 تاریخ میں بھی یا جب جنوری کا پہلا مہینہ ہوتا ہے تو جہاں شروع ہوا یہ خوشی کا سال مناتے ہیں، کارڈ چھپواتے ہیں، بانٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تم جو ہے کارڈ چھپواؤ، کارڈ بناؤ، کوئی بات نہیں. اب سننی اگر چھپوا دے تو بات ہو جا. دوسری بات لے لو مئو کی بات، یہ اس لیے بول رہا ہوں دشہرا دیپاولی کے موقع پر یا ہولی کے موقع پر مٹھائیاں خریدتے ہیں، دشہرے میں شریک ہوتے ہیں، جاتے ہیں، تو یہ ان کو کوئی بات نہیں. اور سنی اگر جاتا ہے میلاد مناتا ہے، یہ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں فضول خرچی ہے، یہ سب ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو آ کے دیکھ لو. یہ کہتے ہیں نادان کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑے نمازی پکے. ان کو گھمنڈ ہے نماز پر کہ ہم نماز پڑھ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، بڑے نمازی ہیں. ذرا دیکھو ان کے جو ہے یہی تو نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھو صفحہ نمبر 148 سے صراط مستقیم ہے. ان کی نماز کون سی نماز ہے؟ ان کی نماز میں وہی ہے، سنو، لکھا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مزاحمت کا خیال بہتر. یعنی شیخ یا اس جیسے بزرگوں کا خیال نماز میں آ جائے، خواہ شیخ معاف صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کوئی، تو اس سے بدتر ہے. کہو معاذ اللہ رب العالمین. دیکھا آپ نے ان کی یہی نماز ہے کہ نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں کا خیال خواہ رسول پاک کا ہے تو یہ برا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہے وہابڑوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں دیکھو نماز میں رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے یاد کے بارے میں یہ ایسا لکھتے ہیں، اور گدھے اور جانوروں کے خیال کے بارے میں ایسا کہتے ہیں. یہی ان کی نماز ہے. ذرا سوچو تو یہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا لکھا، یہ صراط مستقیم، یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، یہی تو ان کی نماز ہے. بولو ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا اس کو اچھا سمجھو گے تو برا سمجھو گے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے آپ سے میں بتاتا ہوں یہ بڑے نمازی بنتے ہیں، یہی تو ان کی نماز ہے. یہ نماز ان کے، میں تو کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب اتحیات یہ پڑھتے ہیں تو اتحیات میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام جب بھیجا جاتا ہے تو بولو بھیجا جائے گا کہ نہیں بھیجا جائے گا؟ السلام علیکم ایھا النبی ہے کہ نہیں؟ ایک چیز. اور یہ وہابڑے بس ٹھیک، یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ سلام بھیجتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب بھیجتے اعلیٰ حضرت پر، امام اعظم پر، بزرگوں پر بھیجتے ہیں. یہ کہاں سے ثبوت؟ ان سے کہہ دو ابے اندھے سن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آقا نے یہ فرمایا یعنی مالی بدنی عبادت اللہ تیرے لیے. پھر کیا رب نے فرمایا؟ سنو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. السلام علیک ایھا النبی. رب نے نبی پہ سلام بھیجا. معلوم یہ ہوا
کہ نماز تو مل رہی ہے لیکن میرے آقا جانی بدنی عبادت اللہ تیرے لیے ہے. تو رب نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اللہ نبی پہ سلام بھیج رہا ہے. تو اللہ نبی پہ سلام بھیجا. پھر دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ احمد رضا نے بزرگوں پہ سلام بھیج دیا. تو دیکھو آگے کیا ہے، آقا نے کیا کہا جب رب نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ رب نے فرمایا. تو میرے نبی نے کیا کہا السلام علیکہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ اکبر. رب نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام. تو میرے نبی نے کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے پروردگار مجھ پر تو سلام ہے ہی ہے لیکن والسلام علینا، ہم پر سلام، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام. تو مجھ پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. تو جب نیک بندوں پر سلام تو اعلیٰ حضرت نے اگر لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پھر آگے لکھتے لکھتے آپ فرماتے ہیں غوث پر سلام، خواجہ پر سلام، بزرگوں پر سلام. تو گویا اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ فرما دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر سلام اور اے اللہ تیرے جو صالحین بندے ہیں ان پر بھی سلام. سبحان اللہ. تو گویا اے بھوجپوری سن دیوبندیوں، سنیوں پر اعتراض مت کرنا کہ یہ سلام کہاں سے لوگ پڑھتے ہیں کہ امام اعظم پہ سلام، احمد رضا پہ سلام، حافظ ملت پہ سلام. کہاں سے؟ وہ وہیں سے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سے ثابت ہے. بولو ثابت ہے کہ نہیں؟ وہیں سے کہ مصطفیٰ نے کہا السلام علینا، سلام ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر سلام. تو اعلیٰ حضرت کا سلام اسی کے روشنی میں ہے، سچ ہے. تو اس لیے ہم پہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ کہاں سے. الحمدللہ یہ فقیر ممتاز ہر چیز کا جواب دے گا، لیکن شرط ہے سنجیدگی کے ساتھ تم مناظرہ کرو، چاہے جس چیز میں آؤ مناظرہ کرو. فقیر تم سے مناظرے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ چیزیں تم لکھ کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہو اور قوم کو بتاتے ہو اور سنیوں پر اس طرح سے الزام رکھتے ہو. تمہاری ایسی حرکتیں ہیں کہ قوم کے سامنے بیان کرنے میں ہمیں بھی شرم آتی ہے، لیکن کیا کیا جاتا ہے، مجبوراً کبھی کچھ کہنا ہی پڑتا ہے. ان کے عقائد میاں اتنے گندے ہیں کتابوں میں کہ بس بات ہی ہے. اب انہی پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. لیکن پھر آج آپ سے کہتا ہوں یہ جتنا بڑا مجمع ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ماں باپ یا دادا دادی یا ان کے بزرگ دنیا سے جا چکے ہوں گے. ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. وہ ہمارے سنی گزرے ہوئے بزرگان دین جو ہمارے خاندان کے، آپ کے خاندان کے، کم سے کم اتنا تو ہم لوگ کر لیں. وہ کیا محبت سے کم جتنا جس سے ہو سکے سبحان اللہ الحمدللہ کلمہ شریف 2 بار 4 بار 5 بار جو بھی جلدی سے پڑھ لیجیے تاکہ میں ان لوگوں کو اصال ثواب کر دوں. پڑھیے سبحان اللہ الحمدللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب قدیر یہ جو کچھ ہم اور ہمارے بھائیوں نے پڑھا ہے اپنے فضل سے اسے قبول فرما اور اس کا ثواب نظر نبی کی بارگاہ میں بعد تمام انبیاء اولیاء شہداء صالحین صدیقین کی بارگاہ میں یہ ثواب کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں. اپنے فضل سے قبول فرما اور بزرگوں کے صدقۃ طفیل میں ہمارے ہاں جتنے بھائی موجود ہیں اور اسٹیج پہ جو ہمارے بھائی ہیں ان سب کے گزرے ہوئے ماں باپ اور میں اپنے والد اور اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں. رب قدیر اپنے فضل سے قبول فرما. ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کی قبر کو نور سے معمور فرما. اللہ تعالی ہم کو ایمان پر رکھ، ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرما. بس آخری بات، اے میرے سنی عزیز بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہمیشہ یاد رکھو. اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مان گیا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میرے مولا کی ہے بس شان عظیم
جانور کریں جن کی تعبیر. پیڑ سجدے